تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علی الیاسین، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی۔ اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج میں اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو اللہ اور رسول سے محبت کرتی ہے، اور اللہ اور رسول اس شخص سے محبت کرتے ہیں جس شخص پہ اللہ سلام بھیجے، اس کا میں آج ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ مولا کائنات، شیر خدا، حیدر کرار، مظہر انبیاء، مولود کعبہ، داماد پیمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے آپ کو ایسے ایسے مقامات سے نوازا ہے، انسانیت میں ایسے نوازا کسی اور کو نہیں نوازا اللہ تعالیٰ۔ 13 رجب آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور مولا کائنات شیر خدا یہ شہر مکہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، اس لیے اس نسبت سے آپ کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ نہ آپ سے پہلے کسی کو یہ شرف حاصل ہوا، نہ آپ کے بعد کسی کو یہ شرف حاصل ہوگا۔ اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے مولائے کائنات کو۔ آپ کی ولادت جب خانہ کعبہ میں ہوئی تو سوچے اللہ کے گھر میں جس کی ولایت ہو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا۔ جب آپ آنکھ کھولتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتے ہیں، اور جب آپ دیکھتے ہیں تو اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا کیا ہے، آپ نے پہلی نظر مصطفیٰ جان رحمت پر ڈالی، اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا۔ حضور نے فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ نے آنکھ کھولی مصطفیٰ کو دیکھا، اور حضور نے فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مجلس میں بیٹھتے تو اس جگہ بیٹھتے جہاں سے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے۔ آپ بیٹھ کر حضرت علی کو تکا کرتے۔ آپ کی صاحبزادی جب دیکھتی تو ابا جان سے پوچھ اٹھی، حضرت عائشہ صدیقہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے، اے ابا جان جب بھی میں آپ کو محفل میں دیکھتی ہوں
آپ حضرت علی کو تکتے رہتے. آپ نے فرمایا بیٹی، حضور نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے. میں علی کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ ان کا دیکھنا بھی اللہ نے عبادت میں شمار کیا. اللہ نے جو مقام مولائے کائنات کو عطا کیا ہے، آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیسے کیسے مقامات سے مولائے کائنات کو نوازا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جو اپنی شہزادی کا نکاح، خاتون جنت کا نکاح جو حضرت علی سے کر رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں. تو سوچے، خاتون جنت کا نکاح اللہ کے حکم سے مولائے کائنات سے ہو رہا ہے. یہاں پر عاشقان مولائے کائنات کہہ اٹھے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جب نبی کے گھر کی بیٹی ہو تو خدا کے گھر کا بیٹا ہو، نبی کے گھر کی بیٹی ہو تو خدا کے گھر کا بیٹا ہو، اس لیے آپ کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی شہزادی عطا کی، وہ شہزادی جس کے بارے میں تقویٰ پرہیزگاری کا یہ ہے کہ آپ فرماتی ہے جو مصیبتیں، جو آزمائش جو اللہ کی طرف سے مجھ پر آئی ہے، اگر وہ دن پہ ڈالے تو رات بن جائیں. اتنی آزمائش، اور یہ بات یاد رکھے کہ جو جتنا آزمایا جاتا ہے وہ اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے. حضور نے فرمایا جس کی جتنی آزمائش اتنا اللہ کا قرب. تو وہ خاتون جنت مولائے کائنات کے نکاح میں گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. یہاں پر حضور حد درجے کا قرب بتا رہے، فرما رہے اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. کیا مطلب ہے یا رسول اللہ؟ آپ علی سے ہو، علی آپ سے، کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا جو علی کا ہے وہ میرا ہے، جو علی کا ہے وہ میرا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی جو تجھ سے محبت کرتا ہے، جو تیری محبت کا دم بھرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو تجھ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. حضور نے اشارتاً فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جب تم علی سے محبت کرے گے تو مجھ سے محبت کرو گے، اور جب مجھ سے محبت کرے گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہیں اپنا بنا لے گا. شرط علی کو رکھ دیا گیا، پہلے علی کے محبت کا دم بھرو، میری محبت کا دعویٰ ہوگا. میری محبت کا دعویٰ کرو گے، اللہ کی محبت کا دعویٰ. اللہ نے مولائے کائنات کو یہ شان عطا فرمائی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، سوچے کتنا قرب بتا رہے ہیں. اللہ نے کیا مقام مولائے کائنات کو عطا کیا. غور کرتے ہیں تو ہم عقلیں حیران ہو جاتی. اللہ نے اتنا پاک کیا مولائے کائنات کو، اتنا پاک کیا، اتنا پاک کیا، آپ کا ظاہر بھی پاک کر دیا، باطن بھی پاک کر دیا آپ کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور کہا جتنے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تمام دروازے بند کر دو. اب کوئی دروازہ مسجد نبوی میں نہیں کھلے گا، پورے دروازے بند کر دو. اور فرمایا اے علی تمہارا دروازہ اور میرا دروازہ مسجد نبوی میں کھلے گا. اور سنو علی، غسل کی حاجت بھی ہو تو ہم مسجد نبوی میں داخل ہو سکتے. سوچے کیسی پاکیزگی حضور نے عطا کی ہے. مولائے کائنات کو اللہ نے کیسا شرف دیا حضور کے قرب میں رہنے سے. کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، مگر حضور نے فرمایا اے علی اس حال میں بھی ہم مسجد نبوی میں داخل ہو سکتے. کیسی پاکیزگی اللہ نے عطا فرمائی.
اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جہاں قرآن کی 6666 آیتیں ہیں، اس میں سے 800 آیتیں 800 آیتیں صرف مولا کائنات شیر خدا کی شان میں نازل ہوئے۔ 800 آیتیں، ایک آیت نازل ہو جائے تو بڑی بات ہے قرآن میں، کیونکہ حکیم کا کلام حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ ایک آیت بھی آتی تو کروڑ فضائل سے آپ سرفراز تھے، مگر 800 آیتیں آپ کی شان میں نازل ہوئی تو سوچے مقام کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ کوئی آج کا مفتی یا کوئی ملا کہہ رہا ہے، یہ اس امت کے سب سے بڑے عالم جس کو حضور نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت کا سب سے بڑا عالم ہے۔ آپ فرماتے 800 آیتیں مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی۔ سوچے کیسا مقام ہوگا، کیسا رتبہ ہوگا، کیسا اللہ کی بارگاہ میں قرب ہوگا، کتنا اللہ اور رسول کے محبوب ہوں گے۔ سوچے وہ مولا کائنات جدھر دیکھو وہی نظر آتے، صحابہ کی جماعت میں اٹھا کر دیکھے مولا کائنات نظر آئیں گے، عشرہ مبشرہ میں دیکھو مولا کائنات نظر آئیں گے، خلفائے راشدین میں دیکھو مولا کائنات نظر آئیں گے، اہل بیت اطہار میں دیکھو مولا کائنات نظر آئیں گے۔ کیسی شان اللہ نے عطا کی ہے، جدھر دیکھو صحابہ کی جماعت میں آپ نظر آتے۔ اللہ نے یہ شان مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے۔ کون ہے یہ؟ تمام صحابہ کو جب حضور نے کہا، تمام صحابہ رات بھر فکر میں گزار دیے، رات بھر حسرت میں گزار دیے، رات بھر بس ہر صحابہ کی یہی خواہش تھی کل ہمارے ہاتھ میں علم دے دیا جائے، کیونکہ حضور نے بتایا کیا ہے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے۔ تمام صحابہ فرماتے رات بھر ہماری کش میں گزر گئی، ہم سب بے چین تھے کہ وہ کون خوش نصیب شخص ہے جس کے ہاتھ میں حضور علم دیں گے، کس شخص کو حضور علم دیں گے جو قلعہ خیبر فتح کرے گا۔ صبح جب حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، حضور نے سب کو دیکھا اور پوچھا مولا کائنات کہاں ہے، حضرت علی کہاں ہیں؟ کہا گیا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ علی کو۔ جب بلایا گیا تو حضور نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگایا۔ مولا کائنات فرماتے میری آنکھ پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئی، اور حضور نے آپ کو علم دیا۔ تمام صحابہ سمجھ گئے جو اللہ اور رسول کا محبوب ہے وہ مولا کائنات ہے۔ اور جب آپ جنگ کے لیے نکلے تو جب آپ کے اوپر کفار حملہ کرنے لگے تو آپ خیبر کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اکھاڑ کر پوری جنگ میں آپ نے اسے ڈھال کی طرح استعمال کیا۔ خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر پوری جنگ میں آپ نے اسے اپنی ڈھال کی طرح استعمال کیا، اور جب اللہ نے فتح کیا صحابہ کرام فرماتے ہم 40 صحابہ مل کر اس دروازے کو نہیں ہلا سکے، 40 صحابہ مل کر اس دروازے کو نہیں ہٹائے جو مولا کائنات نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا۔ اکھاڑ نہیں دیا تھا، صرف اکھاڑ کر رکھ دیا نہیں تھا، پوری جنگ آپ نے اسے اپنا ڈھال بنایا۔ سوچے کیسا ہے وہ شیر خدا کا، کیا مقام دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ دیا، مگر آپ کی انکساری عاجزی کا کیا عالم تھا۔
خوف خدا کا کیا عالم تھا جب آپ نماز کے لیے وضو کرتے آپ کا چہرہ لال ہو جاتا، حتیٰ کہ آیا کہ آپ کانپنے لگتے۔ تو پوچھا گیا اے علی کیا بات ہے، جب مسجد کے طرف وضو کر کر جاتے ہو چہرہ لال ہو جاتا ہے اور کانپنے لگتے؟ فرمایا معلوم نہیں کس کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہوں، کس کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہوں، کیا تمہیں یہ پتہ نہیں؟ یہ خوف خدا کا عالم، مقام و مرتبہ، یہ قرب اللہ نے اپنی رضا مولا کائنات کی رضا میں رکھی۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سلام علی یاسین، سلام ہو حضور کے گھرانے پر، جس کو اللہ سلام بھیجے۔ خوف خدا کا یہ عالم، خوف خدا کا یہ عالم۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا ہاتھ اٹھا کر کہا تھا میں جس کا مولا علی اس کا مولا، علی اس کا مولا میں جس کا مولا۔ جب یہ آپ نے کہا ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پاس جا کے کہتے اے علی تم ہمارے بھی مولا ہو اور تمام مسلمانوں کے مولا ہو۔ یہ شان مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسا اللہ نے مقام دیا ہے، غور کریں۔ وہ مولا کائنات کے دو شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی طاقت کا، آپ کے صبر کا اگر نمونہ دیکھنا ہے دو شہزادوں کو دیکھو۔ امام حسین سے آپ کا صبر معلوم ہوتا ہے اور آپ کی شجاعت امام حسین سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ مقام مولا کائنات کو دیا۔ دیکھے ہزاروں کے سامنے جو جھٹ کر ٹھہر جائیں وہ شہزادے کا عالم ہے تو مولا کائنات کا کیا عالم ہوگا؟ جو زہر دینے والے کو جانتا ہو اور اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے وہ شہزادے کا عالم ہے تو وہ صبر کے عالم مولا کائنات کا کیا ہوگا؟ سوچے کبھی کیا چیز ہے مولا کائنات۔ اللہ کا احسان عظیم ہے اہل سنت الجماعت پر کہ وہ اہل بیت اطہار کا بھی دم بھرتے اور صحابہ اکرام کا بھی دم بھرتے۔ اللہ کا فضل ہے یہ اہل سنت الجماعت پر، انہوں نے ایک کو چھوڑا ایک کو لے لیا نہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے اور میرے اہل بیت کشتی نوح کے مانند، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور میرے صحابہ کو دیکھ کر جو راستہ طے کیا وہ کامیاب ہو۔ تو ہم کشتی صحابہ میں بھی بیٹھے، ناؤ میں بیٹھے تو اہل بیت اطہار کی کشتی میں بھی ہے تو ہم صحابہ کے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے یہ مقام دیا ہے مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو جب دیکھے ایک عجیب شان نظر آتی ہے، آپ کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ سوچے آپ صرف یہی کافی ہے کہ آپ داماد پیغمبر ہیں۔ اللہ نے آپ کا نکاح فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ آج ہم نکاح ہوتا ہے تو ہمارے کتنے ارمانہ ہوتے، کوئی خواہشیں بڑی بڑی باندھ لیتا ہے، کوئی اپنی زندگی کے ارمانوں کو پورا کرتا ہے۔ وہ شہزادی، وہ شہزادے کا جب نکاح ہوا 3 دن 3 رات وہ اللہ کی رضا کے طلبگار تھے، ایک دوسرے کے قریب نہیں گئے، صرف 3 دن 3 رات شکرانے نماز ادا کیے۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے حضور کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں کہ علی اور فاطمہ جو اللہ کی رضا کے لیے جن میں روزہ اور رات میں قیام رکھتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ شادی کی رات کون عبادت کرتا ہے صاحب؟ آج ہمارے گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں، پہلے ہم جس کو بھولتے ہیں ہمارے رب کو بھول جاتے ہیں، اللہ اور رسول کی شریعت کا مذاق بنا دیتے ہیں ہم ہماری شادیوں میں۔ ہم نہ جانے کتنے بچے اور بچیوں کو شرمندہ کرتے اپنی براتوں سے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ اور رسول سے دور ہو گئے، اور وہ ہے جو اللہ کی رضا چاہ رہے اس رات، جس رات تعلق بھی کرنا ثواب ہے،
ایک دوسرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے، ایک دوسرے سے مسکرا کر بات کرنا بھی ثواب ہے، ایک دوسرے سے صحبت کرنا بھی ثواب ہے، مگر اللہ کی رضا اتنی پیش نظر ہے، انہوں نے ترک کر دیا اس چیز کو۔ رات بھر قیام میں گزارے، دن میں روزہ رہتے، اللہ کتنا راضی ہوا ہوگا سوچے کبھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا اس پر بھی غور کرے، جب دین کا کام آتا ہے، دنیا کا کام آتا ہے، تو میں دین کے کام کو ترجیح دیتا ہوں۔ تو سوچے ان کی عبادت تھی تو کتنی افضل و اعلیٰ تھی ہو۔ ہم صرف مولا کائنات کا دم بھر کر ایسا نہیں ہے کہ محروم رہیں گے، آپ کا نام لے کر ایسا نہیں ہے کہ ہم محروم رہیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اسے قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ اب سوچیں یہاں ٹھہر کر ہم کل کس کے ساتھ ہوں گے؟ ہمارے سامنے ہمارا سایہ کون ہوگا؟ ہم جس کا دم بھر رہے وہ مولا کائنات ہوں گے۔ اور مولا کائنات انہوں نے ہمیں حمد و دے اب یاد کر رہے، آپ نے ہمیں حضور کے دور میں ہی یاد کیا، انہوں نے تنہا نہیں چھوڑا ان کے چاہنے والوں کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا، جنت میں سب سے پہلے پنجے تنے پاک داخل ہوں گے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خاموش نہیں ہو گئے، یہ سن کر خوش نہیں ہو گئے۔ مولا کائنات نے وہاں بھی امتیوں کی فکر، وہاں بھی اپنے چاہنے والوں کی فکر، پوچھا یا رسول اللہ ہم تو پہلے جنت میں داخل ہوں گے، ہم پنجے تنے پاک تو پہلے جنت میں داخل ہوں گے، ہمارے چاہنے والوں کا کیا ہوگا؟ ہمارا چاہنے والوں کا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا، اے علی فکر نہ کرو، ہم آگے آگے رہیں گے، وہ ہمارے پیچھے پیچھے رہیں گے، ہم آگے آگے رہیں گے، وہ پیچھے رہیں گے۔ وہ مولا کائنات ہے جو ہمیں اس وقت بھی نہیں بھولا۔ تو سوچے اللہ نے کیسا مقام مولا کائنات کو دیا ہو، جن کی ولادت 13 رجب کو ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کے نام پر فاتحہ خوانی کریں، عیسیٰ علیہ السلام کریں، جتنی آپ کی گنجائش ہے۔ کھانا کھلا سکتے کھانا کھلائیں، کھانا نہیں کھلا سکتے شربت بنا کے پلائیں، نہیں ہو سکتا آپ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم انہیں ایصال ثواب کریں تو کیا وہ ہمارے ایصال ثواب کے محتاج ہیں؟ اے جو اللہ جس کی رضا میں اپنی رضا رکھ دے، کیا ہمارے ایصال ثواب کے محتاج ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں وہ پلٹا کر ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ سوچے دعا کرنے والی ذات مولا کائنات کی ہو تو ہمارا کیسا بیڑا پار ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مولا کائنات سے جوڑے، اہل بیت اطہار سے جوڑے، صحابہ اکرام سے جڑے۔ ایسا نہ ہو کہ اہل بیت اطہار کا دم بھرے، صحابہ کو برا بھلا کہے، یہ حق سے ہٹ جانا ہے۔ آپ جب بھی حضور کی بارگاہ میں سرخ رو ہوں گے، ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہونا آپ کے، اور ایک ہاتھ میں صحابہ اکرام کا دامن، اب جا کر آپ کامیاب ہوں گے۔ تو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 13 رجب کو ولادت کا دن ہے۔ آپ تمام اپنے اپنے گھر میں اپنے استطاعت کے مطابق انتظام کریں۔